وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مداد الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ تحریم آیت نمبر 8 حصہ سوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے دنیا میں نور حاصل کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا یہ اعادہ ہوگا۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے حضور رجوع کامل سے خالص توبہ کر لو۔ یقین ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری خطائیں دفع فرما دے گا اور تمہیں بہشتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں، جس دن اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان اہل ایمان کو جو ان کی ظاہری یا باطنی معیت میں ہیں رسوا نہیں کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف روشنی دیتا ہوا تیزی سے چل رہا ہوگا۔ وہ عرض کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل فرما دے اور ہماری مغفرت فرما دے، بے شک تو ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ سامعین کرام، سورہ تحریم آیت نمبر 8۔ لفظی ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ کے حضور رجوع کامل سے خالص توبہ کر لو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، یقین ہے کہ تمہارا رب تمہاری خطائیں معاف کر دے گا۔ ویدخلکم جنات تجری، اور تمہیں داخل فرمائے گا ایسی بہشتوں میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، اس دن رسوا نہیں کرے گا اللہ اپنے نبی اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو۔ نورہم یسعی، ان سب کا نور جو ہے وہ دوڑے گا، بین ایدیہم، ان کے آگے، و بایمانہم، اور ان کے دائیں طرف۔
اور وہ کہیں گے یقولون، وہ یہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارا نور تمام کر دے، واغفر لنا اور ہماری بخشش فرما دے، انکا علی کل شیء قدیر، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں ہم نے مضمون یہ پڑھا تھا کہ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ آج پڑھیں گے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور جو ان کے ساتھ ایمان والے ہیں ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہ اس پہ بھی ہم نے تھوڑی بات کی تھی، لیکن یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا میں مضمون یہ بیان کروں گا کہ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تمام امت کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، نبی اور جو ان پر ایمان لائے ہیں، اس دن ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ اب بات تو ساری یہ ہے سوچنے کی کہ آیا ہم نبی کے ساتھ ہیں، یعنی نبی کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے دعوت کو ہم نے قبول کر لیا ہے، نبی پر پکا ایمان لے آئے ہیں، نبی کے بتائے ہوئے منزل کو اپنی منزل بنا لیا ہے زندگی کی، اور کیا ہم اس راستے پر چل رہے ہیں جو کہ ہمیں ہماری حقیقی منزل تک پہنچا دے گا۔ یہ بات سوچنے کی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو بات ہو جاتی ہے، اس سے الٹ ہو جاتی ہے کہ آپ نے ظاہری طور پہ تو ایمان کو قبول کر لیا ہے، باطنی طور پہ آپ کا دل اس منزل پر یقین کرنے سے قاصر ہے، یعنی آپ کا دل اس پیغام کو قبول کرنے کی تصدیق نہیں کرتا۔ اور یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ ایمان کے یعنی اسلام تو ظاہر کو یعنی اسلام تو ظاہری اس کا نام ہے نا، کہ لیکن ایمان کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے۔ زبان سے اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ کو کوئی فتویٰ نہیں لگ سکتا آپ پہ سوائے مسلمان کے، لیکن حقیقی ایمان اللہ کے نزدیک تو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب سے اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ دیکھیں دو حصے ہیں نا، کہ آپ دیکھا یہ جائے گا کہ آپ زبان سے جو بات کہہ رہے ہیں، دل سے آپ کا اس پر اطمینان ہے کہ نہیں ہے۔ عام طور پہ جو ہم دیکھتے ہیں جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، تو یہ لوگ زبانی طور پہ تو یعنی ہم لوگ زبانی طور پہ تو یقیناً قائل ہیں، زبان سے کلمہ ادا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن حقیقتاً تو ہم نے جو کافرانہ ایک روش ہے، جو مشرکانہ روش ہے وہ اپنا لی ہے۔ کافرانہ روش کیا ہے؟ کافرانہ روش یہ ہے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا۔ کافر کہتے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ ہمارے تمام اعمال اور جو ہمارے عقیدہ ہے وہ کافروں والا ہے حقیقت میں۔ دیکھیں یہ میں کھلے طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں کہ ہاں ہم ایمان والے ہیں۔ اس غلط فہمی کا شکار یعنی تقریباً امت مسلمہ ہے کہ وہ کہتی تو ہے لیکن عملاً اس دعوت سے ہم عملاً انکار کرتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت ہے نا۔ ہمارے معبود جو ہیں وہ صرف اللہ نہیں ہے، یہ آپ کو معلوم ہے اچھے طریقے سے۔ ہمارا جو معبود ہے وہ تو نفس ہے، یعنی سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ تو کسی کونے میں نہیں ہے، ہماری عبادت میں اللہ تعالیٰ کسی کونے میں نہیں ہے، یہ ہمارا نفس ہے جس نے ہمیں دین کو بھی سمجھا دیا ہے کہ بس یہی دین ہے، نماز روزہ کر لو بس بیڑا پار، کلمہ زبان سے کر لو، 2-4 نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، زکوٰۃ دے دو، حج کر لو، تمہارا بیڑا پار ہے، یہ ہمیں ہمارا نفس بتاتا ہے۔ لیکن دین تو اس کا نام نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے۔ دین تو ایک طرز حیات ہے،
ایک زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، اگر وہ طریقہ جو محمد رسول اللہ نے جس کا آپ کو نمونہ پیش کیا ہے، تو وہ اگر آپ نے نہیں اپنایا تو آپ نبی کے ساتھ نہیں ہیں۔ آپ کا شمار پھر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے عقیدے کو آپ نے قبول کر لیا ہے بباطن۔ بظاہر تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن بباطن ہمارا دل یقین نہیں کرتا کہ اللہ ہی میری منزل ہے اور اللہ کے راستے پر مجھے چلنا ہے۔ تو یہ بات ذرا سوچنے کی ہے۔ بہرحال اس میں ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نبی اور اس پر جو ایمان لائے ہیں ان سب کو جنت میں داخل کرے گا یقیناً۔ اس میں تو کوئی دو رائے اور دو شک ہو ہی نہیں سکتی، یعنی یہ بالکل گارنٹیڈ بات ہے۔ جیسے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا اپنے نبی کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائیں۔ اب دیکھیں اس میں بس اتنا مضمون ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ آیا ہم نے ایمان لے آیا ہے نبی اور ان کے ساتھ، یعنی نبی پر ایمان لے آئے ہیں، اور مومن ہمارا کردار مومنانہ ہے یا ہمارا کردار مشرکانہ ہے یا ہمارا کردار کافرانہ ہے یا ہمارا کردار منافقانہ ہے، یہ بھی دیکھنا ہوگا، ہم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا ہوگا۔ بہرحال اگر ایسا ہے کہ کوئی نبی پر ایمان لے آئے ہے، نبی کی دعوت کو تسلیم کر کے اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل رہا ہے ایک نگران کی نگرانی میں، تو پھر اس کا بہت اچھا حال ہوگا روز قیامت۔ اس کا حال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور جو ہے وہ دوڑے گا ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف۔ دیکھیں یہ نور کیا چیز ہے، یہ نور جو ہے یہ وہ روشنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور صاحب قرآن کی شکل میں ہمارے پاس بھجوائی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔ کتاب اور صاحب کتاب یہ دونوں روشنی کے منبع ہیں سامعین کرام، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اب اگر اس روشنی سے آپ نے استفادہ کیا تو آپ کو وہ روشنی حاصل ہو جائے گی۔ اگر اس دیے سے آپ نے اپنے دل کا دیا جلا لیا تو آپ کا دیا پھر منور ہو جائے گا۔ ہمارے اندر، انسان کے اندر ایک چراغ ہے، چراغ مصطفی آپ کہہ لیں، چراغ ربانی کہہ لیں، لیکن یہ چراغ جلانا پڑتا ہے سامعین کرام، یہ چراغ جلانا پڑتا ہے کوشش سے۔ اس چراغ میں تیل ڈالنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کا، سبحان اللہ۔ اور یہ اگر میں آپ کو تھوڑی سی اس کی تھوڑی سی تفصیل بتاؤں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال قرآن پاک میں دی بھی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، ایسی ہے آیت، لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء، سبحان اللہ۔ یعنی بات تو ذرا طویل ہے لیکن میں آپ کو اختصار سے بتاتا ہوں کہ ایک دیا ہم میں موجود ہے، وہ ابتدائی حالت میں منور نہیں ہوتا، اس کو منور کرنا پڑتا ہے، اس کو منور کرنا پڑتا ہے، اس کو اس دیے میں تیل ڈالنا ہوگا، اور پھر اس کو یعنی جب آپ وہ تیل ڈالیں گے نا تو وہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ آیت میں فرمایا ہے یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، یہ خود بخود جل اٹھے گا، سبحان اللہ۔
یہ عشق الہی اور عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اس میں وہ تیل ڈالیں گے تو وہ تیل اتنا شفاف اور اتنا تیز ہے کہ آگ نہ بھی ہو تو وہ خود بخود جل اٹھتا ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیں یہ نور جو ہے، میں اختصار سے کہہ رہا ہوں، یہ نور ہم نے یہاں حاصل کرنا ہے. قیامت کے دن اول تو ہمارا قیامت پر یقین نہیں ہے، نمبر ایک بات، اور نہ دوبارہ جی اٹھنے پر یقین ہے، نہ جنت پر ہے، نہ دوزخ پر ہے. ہماری بات تو ایک علیحدہ ہے، اس کو تو چھوڑ دیں. لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے جو اپنے نبی پر ایمان لائے اور اپنے دل کو اللہ کے نور سے منور کر دیا، اپنے سینے کو، اپنے دل کو عرش الہی بنا لیا اور اپنے سینے کو منور کر دیا اللہ تعالیٰ کے نور سے. اور یہ نور جو ہے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے سامنے کرام، یہ نور جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں مقرر کر دیتا ہے آپ کے لیے. افمن جعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. بھلا میں نے کسی شخص، ایک ایسے شخص کے لیے جو نور مقرر کر دیا ہے دنیا میں، یمشی به فی الناس، جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کمم مثلو فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا ایسا شخص ہو سکتا ہے اس کی طرح جو تاریکیوں میں ہے، جہالت کی، گمراہی کی تاریکیوں میں ہے اور اس سے نکلنے والا نہیں ہے. یعنی یہ دونوں برابر نہیں ہیں. ایک کو تو نور مقرر کر دیا، اور یہ دیکھیں میں دوسری آیت بھی آپ کے سامنے پڑھ دوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ رسول، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. اسی قسم کی کوئی آیت ہے، میرے خیال سے سورہ مجادلہ ہے یا جو بھی ہے، سورت مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ سورت موجود ہے، یہ آیت موجود ہے، قرآن میں ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار بتایا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کر لو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، جیسے کہ یہاں پہ تقاضا ہے والذین آمنوا معہ. تو پھر کیا ہے، یؤتکم کفلین من رحمتی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنی رحمت کے 2 حصے تمہیں دوں گا. کیوں؟ کہ تم نے ایک تو یقین کر لیا اور دوسرا تم نے اس راستے پر چلنا بھی شروع کر دیا، اعمال صالحہ شروع کر دی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہارے لیے میں نور مقرر کر دوں گا جس کے ذریعے تم چلت پھرت کرو گے لوگوں میں، یعنی دنیا میں اپنا وقت گزارو گے اس نور کی رہنمائی میں. تو ایک بات یہ ہے کہ نور تو یہاں حاصل کرنا ہے آپ نے سامنے کرام، یعنی لازماً آپ نے کوشش کرنی ہے اس نور کو اپنے سینے میں لانے کے لیے، اور اس کا طریقہ وہ بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تقوی اور اللہ کے رسول کا اسوہ حسنہ قبول کر لینا. یعنی رسول کی جو منزل ہے، جو رسول جس راستے پر چل رہے ہیں صراط مستقیم، اس راستے کی منزل کو آپ اپنی منزل بنا کے صراط مستقیم پر چلیں رسول کے طریقے کے مطابق. تو پھر یہ ہے نا کہ آپ کے دل میں، یعنی ایک رہنما کی رہنمائی میں ضرور کہتا ہوں، تو پھر یہ ہے کہ آپ کا دل جو ہے منور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ذمہ داری پھر اللہ تعالیٰ کی ہے. اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ دوست ہے مومنوں کا جو ان کو نکالتا ہے ظلمت سے نور کی طرف. یخرجہم من الظلمات الی النور، یعنی اندھیروں سے روشنی کی طرف. یہ پھر اللہ کا کام ہے، لیکن آپ کا کام، آپ اپنا کام کریں، اللہ تعالیٰ اپنا کام لازمی کرے گا، بلکہ وہ جڑا ہوا ہے. یعنی یہ اس سے جڑا ہوا ہے، یہ نہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کبھی بھول گیا معاذ اللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یا یہ ایک جڑا ہوا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک
یعنی روشنی ہے، اور جتنا بھی آپ روشنی سے قریب ہوتے رہیں گے، یہ صراط مستقیم جو ہے نا سامنے کرم، یہ ہے روشنی کا سفر. یہ بات نوٹ کر لیں، یہ روشنی کا سفر ہے، یہ اللہ کا سفر ہے، اور اللہ ہماری منزل ہے. اب یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ 70,000 پردے ظلمت کے ہیں اور پھر نور کے ہیں، تو اب یہ ہے نا کہ آپ کا سفر ظلمات سے نور کی طرف شروع ہو جاتا ہے. جو ہی آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے لگتے ہیں نا، تو وہ ظلمت سے روشنی کا سفر جو ہے شروع ہو جاتا ہے، خود بخود شروع ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے یہ بات واضح کروں. مثال کے طور پہ مردان میں گرمی ہے، ہمارا خود یہ تجربہ ہو چکا ہے، تو میں آپ کو، تو ہم گرمی یعنی ایک پروگرام بناتے ہیں کالام کا. کالام ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں سخت گرمی میں بھی سردی ہوتی ہے. اب ظاہر ہے کہ میں جب سفر شروع کروں گا تو مردان سے سوات کے راستے پر گاڑی میں بیٹھ کے جب سفر شروع کروں گا اور پہنچوں گا منگورا، اور پھر آہستہ آہستہ آگے جو کالام قریب ہوتا جائے گا، ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ ہمارا استقبال کریں گے. یہ آپ میں سے جو بھی سوات گیا ہے تو ایسے ہی ہوگا. تو یہ اس قسم کا وہ ہے کہ یہ اللہ ہماری منزل ہے. اللہ کے راستے پر اگر کوئی چلنا شروع کر دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی زندگی کو رسول کے طریقے کے مطابق گزارے، بس یہ یعنی ایک بہت جامع جملہ ہے، فَاتَّبِعُونِی، قرآن کے مطابق تم میرا اتباع کرو. تو اب یہ سفر شروع ہو گیا ظلمات سے نور کی طرف. اب جتنا بھی آپ دوڑیں گے اور کامل طریقے سے اللہ کا تقوی اختیار کر لیں گے، جیسے کہ اس آیت میں مطالبہ ہے کہ توبۃ النصوح، خالص توبہ، خالص اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ کے راستے پر آپ چلنے لگیں، تو پھر آپ کے لیے نور اللہ تعالیٰ مقرر کر دے گا. بہرحال تو یہ اب نور جو ہے آپ کا ساتھی رہے گا. دیکھیں، اس میں بڑا مزے کا مضمون یہ ہے کہ دنیا میں جو لوگ دنیا کو منزل بنا کے دنیا کی زندگی گزارتے ہیں، یہ اندھیرے کا سفر ہے. یہ بات میں نوٹ کروں، یعنی آپ دن بدن پھر اندھیرے پر اندھیرے، ظلمات بعضها فوق بعض، وہ ابھی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ کے اندھیرے میں اضافہ ہوتا رہے گا. اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو یقیناً آپ کی منزل پھر مٹیریل ہے، دنیا ہے. اب یہ دنیا کا جو آپ نے سفر شروع کیا نا، یہ اندھیروں کا سفر ہے. در حقیقت حرص و ہوس میں آپ کی اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور آپ کہیں بھی بس نہیں کریں گے. آپ میں قناعت نہیں ہوگی، آپ بخیل ہوں گے. آپ اپنے یعنی دلوں کو دیکھ لینا، آپ بخیل ہوں گے. بخیل ہونا ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ جو ہیں، آپ کی منزل دنیا ہے. دنیا دار بخیل ہوتا ہے، اگرچہ وہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ بھی کر دے لیکن پھر بھی بخیل رہتا ہے. بخل کا تعلق جو ہے وہ آپ کے قلب سے ہے، ایک رویہ ہے. اول سخاوت تو یہ ہے کہ آپ سب کچھ اللہ پہ قربان کر دیں، مال و جان و سب کچھ. یہ سخاوت ہے. آپ کچھ چیزوں کو روک کے کچھ چیزوں کو، تو بہرحال وہ بات نہیں بنتی، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دو آپ کے سامنے یعنی منزلیں ہیں، ایک دنیا اور ایک اللہ. دنیا کا اگر آپ نے انتخاب کر لیا تو آپ اندھیرے کے مسافر بن گئے. اللہ کا آپ نے انتخاب کر لیا تو آپ روشنی کے مسافر بن گئے. یہ بات ذرا اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، مضمون یہی ہے. اچھا، اب دنیا کو اگر آپ نے منزل بنا لیا تو دنیا آپ کو یعنی آپ کا دل نہیں بھرے گا، اس سے حرص زیادہ ہوتی رہے گی اور حرص دنیا. تو اب یہ ہے نا کہ اس سے آپ کچھ یہ ختم ہو جائے گا. یہ سفر آپ کا موت تک جاری رہے گا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ قبر شروع ہو جائے گی اور وہاں آپ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے جا سکیں گے. لیکن اگر آپ نے یہاں نور کما لیا تو اب یہ ہے نا کہ آپ یہ نور جو ہے یہاں بھی آپ کے ساتھ ہوگا، قبر میں بھی ہوگا، حشر میں بھی ہوگا. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ نور کو اپنے دل میں بسا لیں.
نور کو یہ حاصل کر لیں، اس نور کو، وہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اللہ کا نور تو نہیں مٹتا نا۔ تو بہرحال تو اب یہ ہونا کہ نورہم یسعی، اب وہ نور جو ہے اب جہاں آپ جا رہے ہیں یوم حشر میں، اب وہاں تفصیل یہ آتی ہے کہ ایک دوزخ کے اوپر ایک راستہ ہے، اور اصل تو وہ جو ہے نا یہ راستہ جو ہے یہ دنیا میں ہے۔ اگر دنیا سے آپ اپنا ایمان سلامت لے جاتے ہیں اور نور ربانی کو حاصل کر لیتے ہیں تو حشر میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور جو ہے دوڑے گا بایمانہم۔ پھر حدیث میں آتی ہے کہ ہر شخص کے پاس جو نور ہوگا، کچھ لوگوں کے پاس اتنی روشنی ہوگی کہ وہ ایک قدم ہی دیکھ سکیں گے، اور کچھ لوگ جو ہے برق رفتاری سے۔ تو نور کو یہاں زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، نور کو کم نہ کریں، کیونکہ یہاں بھی اللہ تعالی وہاں بھی آپ نور کے اتمام کی دعا کریں گے۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، آپ وہاں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نور کو مکمل کر دے۔ اب دیکھیں یہ تو اللہ کا نور ہے، اس میں چونکہ اللہ محدود نہیں ہے، اسی طرح یہ نور کی کوئی حدود نہیں ہے۔ جس طرح کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دنیا کے کوئی اگر دنیا کا طالب ہے، دنیا کا لالچی ہے، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، اس طرح جو مومنین ہیں ان کا اس نور سے دل نہیں بھرتا، حل میں مزید کے نعرے لگاتا ہے کہ وہ اور بھی ہو اور بھی ہو اور بھی ہو، کیونکہ یہ راستہ ہی اتنا پیارا ہے اور اچھا ہے، یہ نور جو ہے اس کے اثرات اتنے اچھے ہیں کہ یہاں بھی ہم طلب کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہاں بھی ظاہر ہے کہ اس کی تو کوئی حدود متعین نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہیں، اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے جو منزل ہے۔ تو اس لیے وہ یہاں کہیں گے کہ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، اور بخشش کی دعا تو اللہ تعالیٰ سے ہم ہر وقت مانگنی چاہیے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، تو کر سکتا ہے، تو ہمارا نور جو ہے مزید اس میں اضافہ فرما۔ بہرحال یہ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صرف ترجمہ سنا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے اہل ایمان اللہ کی طرف خالص رجوع کر لو، یعنی اپنا رخ پھیر کے بالکل تم نے جو اپنا رخ بنایا ہوا ہے مٹیریل کی طرف، اس سے تائب ہو جاؤ اور اللہ کی طرف اپنا رخ پھیر لو، خالص اللہ کی طرف، اس میں کسی کو بھی شریک نہ کرو، صرف اللہ کی طرف رخ کر لو۔ یہ اس کا آیت کا جو ہے مفہوم ہے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو پھر ہوگا کیا؟ یقین ہے، عسیٰ ربکم، یقین ہے کہ رب تمہارے خطائیں دفع کر دے تم سے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن شرمندہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور جو مومن ان کے ساتھ ہوں گی، ساری امت اس دن شرمندہ نہیں ہوگی۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور یسعی دوڑے گا، تیزی سے چلے گا، بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، یہ کہیں گے، دعا کریں گے، اے ہمارے رب تمام کر دے ہمارے لیے ہمارا نور، یعنی اس میں اضافہ فرما، واغفر لنا، اور ہماری خطائیں معاف کر دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ یا
أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. O you who believe, repent to God with sincere repentance. Perhaps your Lord will remit your sins, and admit you into gardens beneath which rivers flow, on the day when God will not disappoint the Prophet and those who believed with him, their light streaming before them, and to their right they will say, Our Lord, complete our light for us, and forgive us. You are capable of all things. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.